why there is no investment within Pakistan? مطلب پاکستان میں جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلے جا کے اپنی جو ہے وہ کالونی کوئی بنا دیتا ہے یا ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے. سو آر یو گائز ڈوئنگ سم تھنگ کہ لوکل جو اسٹارٹ اپ ہے اس کو 50 لاکھ روپے چاہیے, کروڑ روپے چاہیے, کہ اس کے لیے کوئی لوکل فنڈ جو ہے وہ آئے اینڈ دا گرانٹس ایز ویل؟ اگر آپ ایک انویسٹر ہیں, آپ ایک آئیڈیلی چاہیں گے کہ آپ ایک سیف انویسٹمنٹ, اینڈ وی آل نو دیٹ دس از اے اسٹارٹ اپ بزنس از اے رسکی انویسٹمنٹ بزنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایجسٹ بٹ جو ایک جنریشن گیپ ہے, جن کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں اس فائنینشیل ری ایلوکیشن کے یا ری انویسٹمنٹ کے, ان کو شاید اس طرح سے اویئرنیس اور ایکسپوجر نہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا کام ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے, دو بچے بیٹھ کے ایک چیز بنا رہے ہیں اور ادھر اس دوسری طرف ایک پلاٹ ہے تو جس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کے بچے جو ہیں دے آر ناؤ انویسٹنگ, انہوں نے شروع کر دیا ہے آئیدر اپنے ہی بزنس میں ٹیک ٹرانسفارمیشن سے اسٹارٹ اپس کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے یا اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. مگر اس کا اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ عرصے سے یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل فکس کیا ہو سکتا ہے. ابھی جو جس ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ وہیکل بنائی جائے. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جب وہیکل بن جائے گی اور آپ کہہ لیں کہ ایک فنڈ آف فنڈس کریٹ ہو جائے جو کہ باقی فنڈس کو پاکستان میں سپورٹ کرے, اسپیشلی لوکل فنڈس کو, تو آپ کی امیڈیٹلی ایک تو رسک ڈائیورسفیکیشن ہو جاتی ہے اور رسک میٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے. بٹ آپ نے ایک فنڈ میں انویسٹ کر دیا ہے جو کہ فنڈ آپ کو آگے سے گائیڈ کرے کہ آپ اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈائیورسفائی بھی کر دے, ایونچولی آپ کو ریٹرنس دے دے. سو یہ ایک کی چیز ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. پرائم صاحب نے ایک اسٹارٹ اپ اور انوویشن پالیسی کا ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی تھی, اس کے حوالے سے ایک تو یہ بہت میجر فوکس ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے کیسے انلاک کرنی ہے اور لوکل انویسٹمنٹ کو کیسے انلاک کرنا ہے. لیکن وہ جو وہیکل ہے وہ سرکار کا وہ ایک پاٹ ہے جس میں پرائیویٹ اگر کوئی انویسٹر نہیں, یہ بڑی آپ نے اچھی اور کریٹیکل بات کی ہے. سو کوشچن یہی تھا کہ وہ اونرشپ اس پاٹ کی کس کی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ جسٹ ٹو شو کہ ہماری اسکن ان دا گیم ہے, ہم اس پاٹ میں اپنے پیسے تھوڑے سے ڈال دیں گے, بٹ وہ پاٹ ہمارا نہیں ہے. اٹ ول اس پاٹ کی مینجمنٹ ہم کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میجر فنڈ کو, کوئی بھی ایسا نام جس کو دنیا ٹرسٹ کرتی ہے, اس کو ہم اس کی مینجمنٹ دے دیں گے اینڈ دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ پاٹ اینڈ وی ول کیپ انویسٹنگ. اور ہم انیشیل فیزز میں ہم ایکوٹی ماڈل پہ بھی نہیں جانا چاہتے. گورنمنٹ آف پاکستان ول ناٹ بی این ایکوٹی شیئر ہولڈر. ہم ایز گرانٹس ہماری کوشش ہے انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی کانفیڈینس, لوکل انویسٹر کو بھی کانفیڈینس کہ ہماری اپنی اسکن ان دا گیم ہے. ہم ڈال رہے ہیں کوئی 5 ملین $10 ملین ریگولرلی ڈالتے جائیں گے تاکہ سب کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا رہے, فنڈ بڑا ہوتا رہے. بٹ مینجمنٹ جو ہے, فنڈ مینجمنٹ بہت ٹیکنیکل کام ہے جس کی اسکل ابھی ہے بھی نہیں اور میں چاہتی بھی نہیں کہ گورنمنٹ کام میں پڑے. تو ایک اچھے فنڈ مینیجر ہو جس پہ ٹرسٹ ہے ساری دنیا کو, اسٹارٹ اپس کو بھی ہے اور باہر کے بھی ہے, تاکہ وہ فنڈ گرو کرے اور وہ پھر آگے مزید اسمالر فنڈس کو سپورٹ کرے اور وہ پورے پیسے پھر اسٹارٹ اپس کے لیے اویلیبل ہو جائیں گے تاکہ ان کے اوپر انوویشن, ریسرچ, کیپٹل انجیکشن جہاں جہاں چاہیے. اور باہر بھی ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں کہ سرکار جو ہے جی بالکل. جارڈن گریٹ ایگزامپل. Egypt with World Bank has done a wonderful job for their startups. We have multiple countries. ہماری ادھر ساؤتھ ایشیا میں بھی 3-4 بڑی countries ہیں. I think if I'm not wrong, Indonesia or Vietnam also have a very good setup for supporting startups. Okay. So the international benchmarking کی ہے ہم نے کہ ہمیں کون سا ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے.